یہاں پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا، ابھی میں نہیں چھیڑتا ہوں مسئلوں کو. کسی کے خلاف نہ مقدمہ قائم ہوا نہ کسی کو سزا ملی. اور پھر اس کے بعد تشدد کی کارروائیاں شروع ہوئی، جس کو دہشت گردی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تشدد کی کارروائیاں تشیعوں کے خلاف شروع ہوئی اور اب تک چل رہی ہیں. بے گناہ اور بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں. کوئٹہ ہو، ڈی آئی خان، آج تک سلسلہ جاری ہے. میں چیختا رہا بھائی یہ بتاؤ یہ لوگ ہیں کون؟ ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹاؤ. حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بے نقاب کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن 2 سال سے میں چلا رہا ہوں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا، کیسے یہ مسائل حل کیسے ہوں گے. تشدد کی ایک لہر چلی، سال ہر سال سے چلتی رہی. کسی ایک قاتل کو بسولی پر نہیں لٹکایا گیا. میں نے اسی انداز میں وزیر اعظم کی میٹنگ میں بھی کہا ہے، اسی لہجے میں یہ ملک ہے. میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگ میں بھی یہی بات کہی تھی. یہ ملک ہے یا جنگل ہے؟ جنگل سے بھی بدتر ہے، جہاں نہ کسی کو انصاف ملتا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی تفتیش ہے، نہ کوئی اس کا کوئی نتیجہ ہے، نہ رزلٹ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کون سا دروازہ ہے جو میں نے نہیں کھٹکھٹایا؟ جو اقدامات ہم نے کیے ہم بڑی محنت سے بھجواتے ہیں آپ کی طرف. میں تو پنڈی کے اندر موجود نہیں ہوتا، میں مسلسل سفر میں ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں دورے کریں آپ، جہاں سے دعوت ملتی ہے میں وہاں جاتا ہوں. ملک کا کون سا کونا ہے جہاں میں نہیں جاتا؟ میں نے چپا چھان مارا ہے اس ملک کا، اور اب میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں. عوام کے ساتھ رابطہ عوام مہم میں جب سے پابندیاں لگی ہمارے اوپر، کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا. تاریخ جعفریہ اس سے بری ہے جیسے حضرت یوسف کا دامن بری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارا رول تھا. ہم نے اس ملک میں کردار ادا کیا اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، عوام کو امن و سکون دینے کے لیے اور وحدت و اتحاد کے لیے. اور ہمارا ایک رول تھا اس ملک کی سیاست میں، اور اب بھی اس سے قائم ہیں لوگ. جس کا ساتھ ہم نے دیا وہ تک پہنچا، جس سے ہم نے رخ موڑا تک اس سے منہ موڑ گیا. یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ بات تاریخی عمل ایسا ہے. ہوا ایسے ہم نے سینٹ تک اور اسمبلیوں تک نمائندگی جیسے آپ سن چکے ہیں وہ بھی پہنچائی. یہ ہمارا رول تھا، اور یہ رول ہم خود ادا کرتے تھے. میں کہہ سکتا ہوں یہ عنایت مولا ہے مجھ کے اوپر کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. جو ملت کے لیے ملت کے حوالے سے، ملک و قوم کے حوالے سے مصلحت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر میں فیصلے کرتا ہوں. میں کسی کا دست نگر نہیں ہوں، کسی کے سامنے تسلیم نہیں. اسی لیے جب فیصلے ہم خود کرتے تھے، ہمیں ہمارے اس رول کو روکنے کے لیے ہم پر پابندی لگائی گئی. کوئی وجہ نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی اٹھنی چاہیے، اس پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے. پچھلی حکومت نے لگایا تھا، موجودہ حکومت کو بھی کہا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. ہمارا ایک رول ہے اس ملک کی سیاست کے اندر، ہمارا ایک رول ہے اس ملک کی وحدت و اتحاد کے اندر. اتحاد و وحدت کے لیے ہم نے کوششیں کی. تمام دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا. کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا.
کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں. اور یہ بات میں اس آخری قومی کانفرنس میں جو دینی جماعتوں کی طرف سے ایک دینی جماعت کی طرف سے بلائی گئی تھی اور ساری دینی جماعتیں موجود تھی، میں نے واضح کہا، میں نے کہا ہم اتحاد میں آئے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی مشکل کی پرابلم کی وجہ سے نہیں. میں نے کہا میں اس ملک کی ایک حقیقت ہوں، پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہوں، مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وحدت و اتحاد کی میں اگر کوشش کرتا ہوں تو مجھے حکم ربی ہے اور قرآن کا حکم ہے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں وحی الہی ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ. علماء کرام بتائیں آج کے دور میں اس وحی الہی پر عمل کرنے کی، سب سے پہلے عمل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس ملک کے اندر اس وحی الہی کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اس لیے کہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں نسباً و نسبتاً جس گھر میں یہ وحی الہی نازل ہوئی. میں کچھ لینے نہیں گیا اس وحدت میں، وہاں مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا جن سے فتوا دو تشیع کے بارے میں نے کہا بہت کمزور بات کی تم نے. میں اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے بہتر طریقے سے قرآن و سنت کو براہ راست سمجھ سکتا ہوں. مجھے کسی کے فتووں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب کوئی شخص گھر میں محفوظ نہیں ہے، کوئی سفر میں محفوظ نہیں ہے، بازار میں محفوظ نہیں ہے. جاری ہے سلسلہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے راستے تھے، بہت سے آپشن تھے. آپ اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہے، ہم قوت و طاقت سے بھی اس مسئلے کو روک سکتے تھے. لیکن ایک ملک کے ایک معاشرے کے اندر انسان اگر رہتا ہے تو اس معاشرے کی مجبوریوں کو اور حالات کو مد نظر رکھنا اور بے گناہ لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے عوامی رابطہ مہم تیز کی اور میں اتنا گیا ہوں عوام کے پاس کہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. جب بھی میں عوام کو بلاؤں گا عوام بغیر کسی نشر و اشاعت کے عوام پہنچیں گے.